السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایڈین نیوز اور میں ہوں آپ کا دوست اور ہوسٹ کریم الوقاص۔ ایڈین نیوز کا خصوصی پروگرام زیرو ٹو ہیرو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مختلف ٹیلنٹڈ لوگوں سے، افراد سے، شخصیات سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، اور آج جو ہمارے اسٹوڈیو میں معزز مہمان موجود ہیں، یقیناً سیالکوٹ کی وہ بہت بڑی ایک کہہ لیں پہچان ہے اور بہت بڑا نام ہے، اور یقیناً انہوں نے اس کی تعمیر و ترقی میں اور فلاح و بہبود میں اور اس کے اندر بہت سارے انہوں نے اپنے کردار جو ہیں وہ ادا کیے ہیں۔ میں ان کا تعارف جو ہے وہ کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ جو نمبر 1 معزز مہمان ہیں محمود حیدر پیرزادہ، جو ایک بڑے نام کی جو کہہ لیں شاگرد رشید ہیں، شاگرد خاص ہیں، میری مراد محسن نقوی، ان کو میں اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور جو بذات خود رائٹر بھی ہیں، شاعر بھی ہیں۔ انہوں نے مختلف کتابیں جو ہیں وہ لکھی ہیں، جیسے انہوں کی ایک کتاب جو ہے وہ منظر عام پر آ چکی ہے جس کا نام ہے خاموش سمندر۔ سمندر تو ویسے سمندر ہوتا ہے، لیکن پھر خاموش ہو تو پھر سمندر بھی ہو تو اس کے اندر کتنی گہرائی ہوگی، یہ انشاءاللہ بھی محمود پیرزادہ سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے خاموشی کے ساتھ اتنا بڑا سمندر جو ہے وہ کیسے بنا ڈالا۔ اور ان کے ساتھ جو ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں وہ ایک سینئر ٹیچر بھی ہیں، لیکچرار بھی ہیں، درس و تدریس سے ان کا تعلق ہے، لیکن صرف درس و تدریس تک انہوں نے اپنے آپ کو محدود نہیں رکھا، وہ بہترین مضمون نگار بھی ہیں اور بہترین شاعرہ بھی ہیں۔ یقیناً ان کا نام جو ہے اس سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنا اچھا لکھتی ہیں اور کتنا اچھا بولتی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ ان کا نام ہے کویتا غزل مہرا۔ میں ان کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت اچھا نام، بہت اچھا کام، درس اور تدریس، تعلیم، تربیت، یہ ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے، تو آج انہوں نے اس کا بیڑا اٹھایا ہے۔ ہم چلتے ہیں سب سے پہلے اپنے معزز مہمان محمود حیدر پیرزادہ کی جانب اور ان سے جانتے ہیں کہ آپ نے اس سمندر کو جو خاموشی کے ساتھ جو ہے نا وہ بنا ڈالا ہے، اس کا انتخاب کب کیا، کیوں کیا اور کیسے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس چینل پہ دعوت دی اور اس قابل سمجھا کہ میں بھی کچھ اپنے ناظرین سے بات کر سکوں۔ خاموش سمندر کا سفر یا شاعری کا سفر بڑا طویل ہے، کالج کے زمانے سے شروع ہوا۔ محترم محسن نقوی صاحب شہید سے ملاقات ہوتی رہی، بات ہوتی رہی، کچھ آتا رہا، لکھتے رہے، چلتا رہا، اکٹھا ہو گیا۔ کچھ گورنمنٹ سرونٹ ہونے کی وجہ سے ذمہ داریاں تھیں، ان کو نبھاتے میں نے ریٹائرمنٹ کا انتظار کیا، لیکن ساتھ ساتھ شاعری کا سفر جاری رہا اور خاموش سمندر تک پہنچ گیا۔ آپ کی بات درست ہے کہ سمندر خاموش ہو تو اس کے بعد اس میں طوفان آتا ہے۔ خاموش سمندر کے نیچے بہت بڑے طوفان چھپے ہوتے ہیں، اور معاشرتی، سماجی، عمرانیاتی شاعری انسان کے اندر ہے، اور ہر انسان شاعر ہو سکتا ہے اگر وہ اپنے دل و دماغ سے کسی چیز کو ایک زاویہ کی بجائے دوسرے زاویے سے بھی دیکھے، بلکہ تیسرے سے بھی دیکھے۔ 360 درجے ہیں کسی چیز کو دیکھنے کے لیے انسان بنائے ہوئے، اور سارے ہی درست ہیں۔ ایک چیز کو دیکھتے ہیں، کسی کو غلط نہیں کہہ سکتے، بالکل ٹھیک ہے، اپنا اپنا دیکھنے کا زاویہ ہے، نگاہ۔ اچھا مرشد، مجھے یہ بتائیں کہ آپ ویسے تو خاموشی بھی ایک سمندر ہے، آپ نے کتاب کا نام ہی خاموشی جو ہے نا، خاموش سمندر جو ہے وہ رکھا ہے، کیا ریزن، کیا ایسا کوئی آپ کے ساتھ حادثہ ہوا یا کیا ایسی سوچ آئی کہ ایک تو آپ نے کالج لائف سے اس کا آغاز کیوں کیا، اور دوسرا پھر خاموش سمندر کا آغاز کیوں کیا، بول کر کیوں کیا آپ نے اس کو؟ اس کا نام تجویز کرنے میں یا اس کا نام کتاب کا خاموش سمندر اس لیے رکھا گیا ہے کہ سمندر کے اندر ہر چیز چھپی ہوتی ہے، بلکہ تخلیق کائنات جو ہے، بلکہ زمین کو کہوں گا، بلکہ ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تری سے آغاز فرمایا ہے، اس کو خلق کیا ہے۔ تو میرے نزدیک میں نے اس لیے سمندر سے اس کو
کنایتاً لیا ہے اور پھر اس کو خاموش رکھا ہے. آہستہ آہستہ یہ خاموش جو ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی شورشیں اب باہر آئیں گی. لیکن اب جب اس نے بولنا شروع کیا ہے، جب وہ کتاب کی شکل میں آئی ہے، جب کسی نے اس کو پڑھا ہے، جب اس نے بول کے اس کو بتایا کہ میں کیا ہوں، تو پھر اس کا جو بیک اپ آپ کو ملا، جو فیڈ بیک ملا، وہ کیسا رہا؟ میں بہت مطمئن ہوں. مجھے کافی سارے مزید رستے ملے، کافی سارے مجھے لکھنے کے لیے ٹاپک ملے، موضوعات کی تلاش میں رہتا ہوں اور لوگ مجھے بتاتے بھی ہیں. دوست احباب جن کے ساتھ میرا بیٹھنا اٹھنا ہے وہ میری رہنمائی کرتے رہتے ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ خاموش سمندر سے اب آپ بولنے کی طرف جو ہے ہاں جی، جا رہے میں ہیں. نے دوسری اپنی کتاب کو شور شرابہ جو ہے وہ ہونے والا ہے. دوسری کتاب کا نام ہی شورش آب رکھا کیا ہے بات ہے، اور وہ پروسیس میں ہے. ملک کے نامور شاعر جناب افتخار احمد صاحب کے پاس اس وقت وہ کمنٹس کے لیے بھیجا ہوا. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. ہمارے ساتھ دیگر جو دوسری معزز مہمان موجود ہیں، کویتا غزل، میں ان کی جانب بڑھوں گا اور ان سے جانوں گا کہ آپ میڈم ایک خاتون ہونے کے ناطے ایک شاعرہ اور ایک رائٹر، یہ کچھ حادثاتی طور پہ ایسا ہوا، کو وراثتی طور پہ ایسا ملا، خاندانی طور پہ کچھ ایسا معاملہ، یا کہ شوق کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف میرا ایک شوق پایا جاتا ہے یا شوق سمجھ سکتے ہیں اس کو آپ، لیکن خاندانی طور پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور نہ ہی یہ مجھے وراثت میں ملا ہوا ہے. بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ پڑھائی سے متعلق میرا جو شوق ہے وہ مجھے یہاں تک پہنچا گیا کہ میں ایک اقلیت سے پہلی بات تو بلانگ کرتی ہوں اور اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ کچھ اتنے زیادہ تعلیم یافتہ لوگ نہیں ہو سکتے. اور دوسرا، پاکستان میں رہتے ہوئے ہر قسم کی سہولیات ہمیں ملی اور یہاں تک میں پہنچی ہوں تو یقیناً یہ ہمارے جو احباب ہیں انہی کی بدولت میں یہاں تک پہنچی ہوں. تو ایک مڈل کلاس فیملی سے بلونگ کر کے آگے پھر میں ایک لیکچرار بنی. درس و تدریس سے میرا 11 سال تک میرا تعلق رہا ہے اور مضمون نگار بھی میں نے تقریباً 1 سال سے شروع کیا ہے مضمون نگاری. اور شاعرہ تو کہہ لے میں ابھی بھی بنی ہوں اور چند ایک غزلیں میں نے لکھی ہیں جس میں سے پہلی ہی غزل میری بہت مشہور ہو گئی ہے اور مجھے مشاعرے کے لیے بلا لیا گیا تھا. کیا بات ہے، وہ کون سی ایسی غزل ہے جو پہلی ہی غزل اور پہلی ہی مقبولیت؟ تو پھر ہمارے ناظرین کو بھی وہ ضرور سنائیے گا کہ مطلب کہ کون سا ایسا پسندیدہ کلام ہے یا کیا اس کے اندر خصوصیت ہے کہ جو سنتے ہی جو ہے وہ پیک پہ چلی گئی اور ان کو ایک مشاعرے میں جو ہے نا وہ بلا لیا گیا. یقیناً آج انڈین نیوز پہ آئی ہیں تو امید ہے کہ اس سے آگے بھی ان کو ضرور کہیں نہ کہیں انوائٹ کیا جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے جی. غزل کا مطلب ہے کہ میٹھی سی چاندنی ہے پہلو میں چاند اترا. کیا بات ہے. تاروں کی دلکشی ہے پہلو میں چاند اترا. میٹھی سی چاندنی ہے پہلو میں چاند اترا. تاروں کی دلکشی ہے پہلو میں چاند اترا. جگنو ادھر ادھر ہیں کیا خوب ہے نظارہ. جگنو ادھر ادھر ہیں کیا خوب ہے نظارہ. یہ رتبی شبنمی ہے پہلو میں چاند اترا. جذبات میں کسی نے ایسی مچائی ہلچل. جذبات میں کسی نے ایسی مچائی ہلچل. اندر بھی روشنی ہے پہلو میں چاند اترا. قلب و نظر میں جیسے ایک نور بھر گیا ہو. قلب و نظر میں جیسے ایک نور بھر گیا ہو. سانسوں میں تازگی ہے پہلو میں چاند اترا. دل میں چھپے ہوئے ہیں ارمان بے تحاشا. دل میں چھپے ہوئے ہیں ارمان بے تحاشا. ہونٹوں پہ خاموشی ہے پہلو میں چاند اترا. لہجے کا ایک جادو اترا ہوا غزل میں. لہجے کا ایک جادو اترا ہوا غزل میں. لفظوں کی ساحری ہے پہلو میں چاند اترا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یقیناً قابل تحسین الفاظ اور قابل تحسین انداز ہے کہ یقیناً یہ پروموشن کے قابل ہیں، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور میں اب جو ہمارے ساتھ معزز مہمان ہیں محمود حیدر، میں ان کی جانب چلوں گا کہ وہ بھی ایک شاعر ہیں اور بڑی اچھی شاعری اور بڑی اچھی خوبصورت کتاب انہوں نے جو ہے نا وہ تحریر کی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ آپ تھوڑی سی خاموشیاں توڑیں اور خاموشی جو ہے وہ سمندر، اس کی کچھ ندی، کچھ تھوڑا سا وہ کہہ لیں نالا، کوئی
थोड़ी सी चीज़ हमें भी दिखाएं और सुनाएं उसकी झलक कि वो क्या खामोशी है। अर्ज़ किया है जी जनाब एक गज़ल के चंद शेर। वो लौट आएगा ये एहतमाल क्या करना, क्या बात। वो लौट आएगा ये एहतमाल क्या करना, दोबारा उससे ताल्लुक़ बहाल क्या करना। वो लौट आएगा ये एहतमाल क्या करना, दोबारा उससे ताल्लुक़ बहाल क्या करना। मेरी अना ने यही फ़ैसला किया है अब, मेरी अना ने यही फ़ैसला किया है अब, किसी बख़ील के आगे सवाल क्या करना। क्या बात है, क्या बात है, क्या किसी बख़ील के आगे सवाल क्या करना। और शेर है कि तुम्हारी खूह में मोहब्बत का घर नहीं उनसर, क्या बात है। तुम्हारी खूह में मोहब्बत का घर नहीं उनसर, तो फिर तुम्हारी जवानी जमाल क्या करना। क्या करना, सुभान अल्लाह। तो फिर तुम्हारी जवानी जमाल क्या करना। तुम्हें हमेशा तलब सीमो ज़र गौहर की रही, तुम्हें हमेशा तलब सीमो ज़र गौहर की रही। मैं संग रेज़ा हूँ मुझ पर मलाल क्या करना, क्या करना। मैं संग रेज़ा हूँ मुझ पर मलाल क्या करना। और शेर देखिएगा कि अगर नसीब में गर्दश लिखी हुई है मेरे, अगर नसीब में गर्दश लिखी हुई है मेरे, तो फिर ख्याल अरूजो ज़वाल क्या करना। सुभान अल्लाह, क्या तो बात फिर है। ख्याल अरूजो ज़वाल क्या करना। और एक हसरत से कहता है कि उसे एक शख्स की खातर जहान से नफरत, वाह। उसे एक शख्स की खातर सारे जहान से नफरत, रहे हयात में जीना महाल क्या करना। हाल क्या करना। रहे हयात में जीना महाल क्या करना। और मकता है कि तुम उसकी फ़िक्र में हैदर उदास रहते हो, तुम उसकी फ़िक्र में हैदर उदास रहते हो। ये मजनू दिल का रोज़ाना ख्याल क्या ख्याल करना। क्या करना, क्या बात है। वो लौट आएगा ये एहतमाल क्या करना, दोबारा उससे ताल्लुक़ बहाल क्या बहाल करना। क्या करना। यानी कमाल जी, वैसे वो कहते हैं ना पंजाबी के अंदर वो बोले ना बोले तो जब बोले तो फिर उन भी बोले। आज कमाल की अल्फाज और कमाल का अंदाज़, और सबसे बढ़कर जो महमूद हैदर पीरज़ादा का कॉन्फिडेंस है, यकीनन कोई गहरी चोट इसका पस मंज़र ज़रूर है। अगर वो ख़ुद कहें तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। हमेशा शायरों के साथ ये बात कर दी जाती है। दुनिया में कोई इंसान, अगर इंसान है, साहिब दिल है, दिमाग है, तो वो किसी न किसी हादसे से ज़रूर मुतासर है। ज़रूर होता है ऐसे। हादसा मोहब्बत का नहीं, इंसानी नज़रियात का और इंसानी रवैयों का मोहब्बत भी के होता है। कई रिश्ते तो हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ किसी ने कोई बेवफाई की हो तो आपको चोट लगती है। यही कहा जाता है जी फलां शायर हो गया है, उसको बहुत सख्त चोट लेकिन लगी मैं है, इसे ऐसा इख्तलाफ नहीं है। करता हूँ। मैं कहता हूँ कि बाज़ दफ़ा इंसान किसी प्यार से महरूम हो जाता है। वो बाप हो सकता है, माँ हो सकती है, वो बहन हो सकती है, भाई हो सकता है, मुआशरे का प्यार हो सकता है, फितरत से भी उस्ताद हो सकता है। सारे आपके अल्फाज को निचोड़ कहूँ कि फितरत से प्यार जो है ना, बिल्कुल ऐसी बस ठीक वही है। अब वतन की मोहब्बत है, मतलब वो भी दीन की फितरी है। मोहब्बत है, ये सब कुछ चीज़ें वो हैं। भी फितरी है। ठीक है। और बल्कि अगर यूं कहा जाए कि इंसान की फितरत में अल्लाह ताला ने प्यार रखा है, कुल्लो मोहब्बत युलदन रखी। वलदन अला फितरत। ठीक है जी। तो आज हमें अपनी फितरत को नहीं भूलना चाहिए। तो मैं दोबारा जो है ना वो गुजारिश करूँगा कविता गज़ल से कि आज आप जैसे एक अक़लियत से हैं और दूसरा पाकिस्तान में हैं, तीसरा अब यौम आज़ादी करीब है, तो आप लेक्चरार भी हैं, आप राइटर भी हैं, मज़मून निगार भी हैं। तो ज़रा थोड़ा सा नक्शा पाकिस्तान का अमन, पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान का प्यार, पाकिस्तान में अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़, ज़रा थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को ज़रूर बताइए इस बारे में। ज़रूर मैं बताना चाहूँगी कि पाकिस्तान में, जैसे कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, तो यकीनन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ हिंदू अक़लियत के अलावा भी बहुत सी अक़लियतें मौजूद हैं जो इस वक्त बहुत ही एक उम्दा शख्सियत भी बनी हुई हैं। तो मैं अपने मुतालिक ही कहना चाहूँगी
کہ میں نے پاکستان میں رہتے ہوئے میں نے منظر کے حوالے سے آرٹیکل لکھا ہے، مضمون لکھا ہے، میں نے پورن بھگت کے حوالے سے مضمون لکھا ہے. تو یہ کہہ سکتی ہوں کہ مجھے یہاں پر مکمل طور پر مذہبی آزادی بھی ہے اور میرے قلم کو روکا نہیں جاتا. تو اسی وجہ سے میں آگے بڑھی ہوں. اور یہ صرف اور صرف پاکستان کے حوالے سے ہی میں نہیں کہہ سکتی، بلکہ یہ میں کہوں گی کہ جو مسلم ہماری عوام ہے، ہماری جو قوم ہے اور مسلم جو رہنما ہیں، ان کی بدولت ہی میں یہ لکھنے پہ مجبور ہو گئی اور ان کی کارکردگی کو میں نے منظر عام پر لایا. تو یقیناً اس میں یہاں کے جو مسلم ہیں انہیں کا عمل زیادہ کارکرد ہے. تو باقی میں یہاں تک پہنچی ہوں. میں اپنے بارے میں تو یہ کہوں گی کہ میری والدہ کی بڑی خواہش تھی کہ میں پڑھوں، تو یہ ان کی خواہش ہے. اور دوسرا میرے بھائی نے مجھے بڑا سپورٹ کیا، تو آج جہاں پر میں بیٹھی ہوئی ہوں یقیناً ان کی وجہ سے. اور پاکستان تو ایک بہترین ملک ہے جہاں ہم رہتے ہیں، تو وہی بات ہوگی کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں. بہت بڑی بات اور بہت بڑا پیغام کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں. پاکستان نے ہمیشہ اپنوں کو، بیگانوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، ادنوں کو اور آلوں کو بغیر کسی تفریق کے تحفظ دیا، پیار دیا، امن دیا اور سلامتی دی. کیوں؟ جس کا نام پاکستان ہے. اس کے اندر یقیناً امن اور سلامتی ہے، چونکہ اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے. جب یہ بنیاد ہو، جب یہ تصور ہو، تو پھر اس کے اندر کوئی تفریق نہیں کی جاتی. میڈم نے ایک لفظ بولا کہ آج مجھے قلم، آج مجھے اپنے عقائد اور نظریات کے بارے میں بالکل کوئی پابندی نہیں ہے. میڈم کو ایڈی نیوز کی وساطت سے ایک پیغام ضرور دینا چاہوں گا کہ آپ کے قلم اور قدم رکنے نہیں چاہیے. ہم آپ کے قلم اور قدم کو سپورٹ کریں گے. آپ آگے بڑھیں، اس سے آگے بڑھیں اور اپنے آپ کو اس سے بھی آگے کسی منزل تک پہنچائیں جہاں پر آپ پاکستان کے سبز حلالی پرچم کو بلند کریں، دنیا کو بتائیں کہ جو دنیا آج کہتی ہے کہ پاکستان ایسا اور ویسا نہیں. آئیں، دیکھیں، ان کی زبانی سنیں کہ ان کو کتنا تحفظ ملا. تو انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. میں دوبارہ چلتا ہوں محمود حیدر پیرزادہ، جو ایک انتہائی سنجیدہ اور انتہائی علمی شاعری کا جو ہے وہ انداز رکھتے ہیں اور جذبات تو کمال ہیں ان کے ماشاءاللہ، جو سننے کو مجھے آج مل رہے ہیں. آپ بھی یقین اس سے مستفید ہو رہے ہیں. تو جی شاہ جی، آپ ذرا اس پر تھوڑا مزید. روایتی محبت کی جو شاعری ہے، یہ نہ وہ کہیں کہ ہر شاعر وہ لکھتا ہے، تو اس پہ ایک چھوٹی سی نظم ہے. میں نے یہ باہر کبھی نہیں پڑھی کسی مشاعرے میں، لیکن آپ کی نظر کرتا ہوں. اس کا عنوان ہے تم مجھ کو اچھی لگتی ہو. کیا بات، نئی نسل کے لیے، کیا بات، ینگ جنریشن کے لیے پیغام. تم مجھ کو اچھی لگتی ہو. ایک چہرہ ایسا دیکھا ہے جسے دیکھ کے دل یہ کہتا ہے، اسے اپنی بات بتاؤں میں، اسے دل کا حال سناؤں میں. یہ سرخی تیرے ہونٹوں کی ہے، نرمی سرخ گلابوں کی، تیرے عارض کی رخساروں کی، یہ ڈمپل تیرے گالوں کے، ہے وادی ان کو ساروں کی. میں اکثر سوچتا رہتا ہوں، اے کاش میں اس سے مل پاؤں اور مل کے اس سے اتنا کہوں، تم مجھ کو اچھی لگتی ہو اور میرے ساتھ ہی سجتی ہو. کیا بات. یہ آپ مل کے کہیں گے یا نہیں کہیں گے، موقع ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن انڈین نیوز نے آپ کی آواز اور آپ کے انداز اور آپ کے جذبات کو اس تک یقیناً پہنچا دیا ہے. کہیں نہ کہیں وہ آپ کو ضرور دیکھ رہا ہوگا، سن رہا ہوگا. تھینک یو. جی. اور جی شاعری جی جی اصل میں انسان کے اندرونی جذبات میں ہوتی ہے، بے شک. اور ان کا اظہار ہے. جی جی. یہاں بیٹھے آپ کے سامنے میں ایسی بات یا ایسی چیز کر رہا ہوں جس کو میں نے کبھی باہر نہیں پڑھا، اور قاری خود ہی اس کو پڑھ کے مجھے رسپانس بھی دیتا ہے، ملتا ہے، لیکن میں نے دوبارہ اس کو نہیں پڑھا. ایک غزل ہے، تیری چاہت کے خواب میں گزری،
तेरी चाहत के ये ख्वाब आप में। बिल्कुल संजीदा था ना, समझ लिया आपके, मैं वही लिखता हूँ। तेरी चाहत के ख्वाब में गुजरी, उम्र जैसे अजाब में गुजरी। क्या बात है, क्या बात तेरी चाहत के ख्वाब में है। ये अब गुजरी, खामोशी टूटने लगी है। तेरी चाहत के ख्वाब, बेशक तेरी चाहत के ख्वाब में गुजरी। खामोशी है ना समंदर जी की, जी जी जी। तो समंदर में जो जो आप जाते अब जाएंगे लहरें आपको चलना बहुत कुछ शुरू हो गई मिलता है। हैं। हाँ, जी, बस जी। लहरें जुलानियाँ उठना- इसकी आएंगी बिल्कुल जी। लहरों पे। तेरी चाहत के ख्वाब में गुजरी, मतलब उम्र जैसे अजाब में गुजरी। और कैसे कैसे फरेब खाए हैं, कैसे कैसे शराब में गुजरी, क्या बात है, क्या कैसे कैसे फरेब खाए हैं, कैसे कैसे शराब में गुजरी। वो मेरी जीस्त का असासा है, वो मेरी जीस्त का असासा है, वो जो हाले खराब में गुजरी। क्या और रिज्क हम पर हिसाब का उतरा, उम्र अपनी हिसाब में गुजरी। हिसाब में गुजरी। रिज्क हम पर हिसाब का उतरा, उम्र अपनी हिसाब में गुजरी। और बाद औकात सोचता हूँ मैं, जिंदगी किस अजाब में गुजरी। बाद औकात सोचता हूँ मैं, जिंदगी किस अजाब में गुजरी। और शेर सुनिए कि तूने कैसा सवाल कर डाला, जिंदगानी जवाब में गुजरी। क्या बात है, क्या बात है। तूने क्या- कैसा दोबारा- सवाल कर डाला, बिल्कुल। जिंदगानी जवाब जवाब में में गुजरी। और मकता है कि उसने हैदर ये खुद बताया है, उसने हैदर ये खुद बताया है, रात सारी अताब में गुजरी। क्या बात है, क्या बात है। तेरी चाहत के ख्वाब में गुजरी, उम्र जैसे अजाब में गुजरी। नाजरीन, इस गज़ल में दो शायर जो कह लें शेर हैं, जो दो लाइनें हैं जिसने मुझे थोड़ा सा झंझोड़ा है। मैं वो अल्फाज ज़रूर आपसे, जिस तरह आज हम एक दूसरे से हिसाब और किताब करते हैं, रिज़्क़ के बारे में यकीन जाने वो हमें बेहिसाब देता है, वो हमें बेहिसाब देता है, लेकिन हम आपस में हिसाब करते हैं। हम आपस में एहसाब तो कर लेते हैं, लेकिन अपना एहतसाब नहीं करते। अगर आपकी कता कलामी ना हो तो वो तो रज़ाक़ मतीन है, बिल्कुल। जो उसको खुदा को खुदा भी नहीं मानता, बिल्कुल ऐसे, वो उसको भी देता है। बिल्कुल देता है। यही तो उसकी रज़ाक़ मतीनी बिल्कुल है। बिल्कुल ऐसे ही है। और हम हिसाब में लगे होते हैं। बिल्कुल। और दूसरा उन्होंने कहा कि सवाल और जवाब, सारी ज़िंदगी जवाब में गुजरी। आप समझ गए होंगे कि वो जवाब सारी ज़िंदगी बंदा किसको देता है। ठीक है ना जी। तो आज हमें सवाल और जवाब कम करने चाहिए। आज अपने साथी को, आज अपने पार्टनर को, लाइफ पार्टनर को आज हमें थोड़ा सा रिलीफ देना चाहिए और कम सवाल करने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा सवालात, कसरत सवालात की वजह से हम अपने लिए मसाइब जो है ना वो खड़े कर लें। तो मैं दोबारा चलता हूँ कविता की तरफ और उनसे जानना चाहूँगा प्रोग्राम की वक्त की नौयत के हिसाब से कि आप कुछ मैसेज अपने शायराना अंदाज में या वैसे हमारे देखने वाले नाजरीन को कोई शेयर करना चाहें तो ज़रूर। जश्न आज़ादी के हवाले से मैं दूंगी पैगाम, और वो यही है कि वन व्हीलिंग जो लोग करते हैं, जो नौजवान नस्ल हमारी आगे यूथ आ रही है, तो वो जब वन व्हीलिंग करते हैं तो बड़ाए मेहरबानी के अपने ख़ानदानों का ख्याल रखते हुए वो सारी ये चीज़ें करें। और दूसरा कि ये मुल्क में शजरगढ़ निसाब जो नज़ाब है हमारा, उसको फ़रोग़ देना चाहिए। और जो झंडियाँ एक दिन वो लगा लेते हैं, दूसरे दिन वो ज़मीनों पे पड़ी हुई होते हैं, तो अपने परचम की कदर खुद ही करें, उसको कभी भी सरंगू ना होने दें। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छा मैसेज है, इस पर हमें गौर करना चाहिए। और मैं आखिरी गज़ल की तरफ आज की इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के हवाले से महमूद हैदर पीरज़ादा की ज़ुबानी सुनना चाहूँगा कि वो एक और अपना कलाम हमारे नाज़रीन के नाम करें। छोटी बहर में एक वही शायरी का जो उन्वान है, मोहब्बत गम जाना, बस वही है। सही। उस पे प्यार से कबल इस्तिखारा किया, प्यार से कबल इस्तिखारा किया, फिर तुम्हें हमने एक इशारा किया। इशारा किया। प्यार से कबल इस्तिखारा किया, फिर तुम्हें हमने एक इशारा किया। अब कहाँ तुमको भूल सकते हैं, अब कहाँ तुमको भूल सकते हैं, तुमने कितना अदब हमारा किया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब कहाँ तुमको भूल सकते हैं,
تم نے کتنا ادب ہمارا کیا، اور کیونکہ تجھ سے مجھے محبت تھی، کیونکہ تجھ سے مجھے محبت تھی، تیری ہر بات کو گوارا کیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا کیونکہ تجھ سے مجھے محبت تھی، تیری ہر بات کو گوارا کیا. ایک تمہارے حصول کی خاطر، ایک تمہارے حصول کی خاطر دوست دشمن سے بھائی چارہ کیا. ایک تمہارے حصول کی خاطر دوست دشمن سے بھائی چارہ کیا. میں جہاں سے کنارہ کر لوں گا، میں جہاں سے کنارہ کر لوں گا، تو نے مجھ سے اگر کنارہ کیا. کیا بات. میں جہاں سے کنارہ کر لوں گا، تو نے مجھ سے اگر کنارہ کیا. اور شعر سنیے کہ ہم سے ناراض کیوں ہو بتلاؤ، ہم سے ناراض کیوں ہو بتلاؤ، ہم نے نقصان کیا تمہارا کیا. کمال ہے، کمال ہے. ہم سے ناراض کیوں ہو بتلاؤ، ہم نے نقصان کیا تمہارا کیا. اور مقطع عرض ہے کہ وقت نے ساتھ کب دیا حیدر، وقت نے ساتھ کب دیا حیدر، وقت نے ہم کو بے سہارا کیا. وقت نے ساتھ کب دیا حیدر، وقت نے ہم کو بے سہارا کیا. پیار سے قبل استخارہ کیا، پھر تمہیں ہم نے ایک اشارہ کیا. بہت شکریہ. بہت شکریہ. بالکل جی، جو بڑوں کا اور محبت سے کیا ہوا ایک اشارہ بھی ہو تو وہ زندگی بھر کے لیے کافی ہوتا ہے اگر کسی کو سمجھ آ جائے. لیکن اس غزل کے اندر جو الفاظ ہیں، جو درد ہے، جو پیار ہے، جو محبت ہے، یقیناً آج کے معاشرے کی بالکل اگر اس کو عین و عین جو ہے اگر عکاسی کہا جائے تو وہ غلط نہیں ہے. یقیناً یہی ایک شاعر کا، یہی ایک مصنف کا اور یہی ایک عقیدت کا جو ہے نا وہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنا برملا اظہار کرتا ہے. معاشرے کے اندر آج یہی صورتحال سے ہر دوسرا بندہ دو چار ہے. تو ہم اس امید کے ساتھ کہ آج کا ہمارا پروگرام اور معزز شخصیات آپ کو بہت زیادہ اگر آپ اجازت دیں تو میں معاشرے کو ایک پیغام آپ کی وساطت سے چلا جائے. جی جی. تو چھوٹا سا ایک پیغام ہے مجھ ناچیز کا، طالب علم کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق پہ شکر ادا کیا کریں. حرص و ہوس و طمع سے گریز کیا جائے. سہولیات کو ضرورت نہ بنایا جائے. ضروریات پوری کرنے کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے اور ہو رہی ہیں. اور بیجا سہولیات کے پیچھے چلتے 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 ہم اس جگہ پہ پہنچے ہیں کہ ہمیں امارت سے نہیں امیر سے نفرت ہونی شروع ہو گئی ہے، جو معاشرہ ناہمواری کا شکار ہے. اور آخر اس کی حد کہاں ہے مجھے سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے ارباب اختیار اس کے ذمہ دار ہیں، لیکن معاشرہ کا ایک فرد ہونے کے ناطے ہم پہ بھی یہ لازم ہے، واجب ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کیا کریں. میں خود مثال دیتا ہوں، پچھلے 20 سال کی زیادہ لمبا مثال زمانہ نہیں ہے کہ ہمیں جو تہوار آتے تھے ان پہ نئے لباس اور نئے جوتے ملتے تھے اور اس میں بہت ساری خوشیاں تھیں. اب ہر روز آپ گوشت کھاتے ہیں، اب ہر روز آپ لباس تبدیل کرتے ہیں، اب ہر روز آپ جوتے تبدیل کرتے ہیں. اس میں پھر تہوار میں آنے والی خوشی خوشی نہیں رہتی، اس میں وہ چام نہیں رہتا، اس میں وہ تکریم نہیں رہتی. مہربانی ہے اللہ کے بندو، خالی ہاتھ چلے جانا ہے. بس کر دو، بس کر دو، بس کر دو. جو اللہ دے رہا ہے اس پہ شکر ادا کیا کرو، مہربانی ہوگی. تھوڑے کہے کو زیادہ سمجھیں. جی بہت شکریہ. معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود تھے جنہوں نے بڑے ہی پیارے انداز میں ایک بڑا میسیج جو ہے مختصر وقت میں دیا ہے. اس کا جملہ میں یہی کہوں گا، الحمدللہ علی کل حال. ہر حال میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. وہ جس حال میں رکھے اس نے رکھا ہے نا، وہ خالق اور مالک ہے. تو جب وہ ہمیں اس حال میں، اس شکل میں، اس صورت میں، اس لباس میں اور اس انداز میں وہ دیکھنا چاہتا ہے تو مجھے اسی طرح
اس کو دکھانا چاہیے، نہ شکری نہیں کرنی چاہیے. جو نہیں ملا اس پہ صبر کریں، جو مل چکا ہے اس پہ اس کا شکر ادا کریں. انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ، نئے انداز کے ساتھ جلد کریں گے آپ سے ملاقات. اس وقت تک کے لیے اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے ADN نیوز. اللہ حافظ.